سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر معظم خان صاحب. 5 کتابوں کے مصنف ہیں، انٹرنیشنل کوالیفائڈ ہیں اسٹرالوجی میں. ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے، اور آج میں نے ان سے بات کرنی ہے کہ جی حکومت کیوں نہیں بن رہی، میاں صاحب کا کیا ذائچہ ہے، خان صاحب کا ذائچہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات عوام کا ذائچہ کیا ہے کہ عوام جو سا ہے اب وہ کس کو اپنا حکمران مانے اور کس کا انتظار کرے، یا کس کے ساتھ اب عوام نے آگے چلنا ہے. اور کچھ بات کریں گے جی پاکستان کے حوالے سے بھی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. اور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب کا میں نے ایک نام رکھا ہے. بڑے اسٹرالرز کے پاس جاتے ہیں، میں نے کہا بڑے اسٹرالرز کا بڑا اینکر. آپ بھی تو بڑے ہی اسٹرالوجر نہیں ہیں. میں تو اسٹرالجر نہیں بھائی. نہیں، آپ تو بڑے اسٹرالوجر. میں نیور کلیم کہ میں بڑا ہوں. میں نے کہا بڑے اسٹرالجر کا بڑا اینکر. اچھا سر، اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ میاں صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب جو سا ہے نا، زرداری صاحب سے پھر ملاقات ہے اور آپس میں مشاورت ہو رہی ہے. حکومت بن نہیں پا رہی، وزیر اعظم فائنل نہیں ہو پا رہا، وزارتیں فائنل نہیں ہو پا رہی. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک اتنا دن ہو گئے ہیں الیکشن کو، تو ابھی تک یہ دیکھ کیوں نہیں بٹ رہی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ٹائم ابھی شروع ہوا ہے، جس دن انہوں نے الیکشن کا کروایا تھا، تو میں نے بار بار کہا تھا کہ یہ کوئی ٹائم ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب تک 22 فیبرری نہیں آتی کیوس کریٹ رہے گا. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کس کس کو کس کی ساتھ ملنا چاہیے. آپ دیکھیں نا، ماشاءاللہ ایسی ایسی پی ٹی آئی کے بہت کریٹر لوگ ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو، جو عمران صاحب کو یہ کہتے تھے یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کو بھی گلے سے لگا لیا. تو اگر اس طرح کی سیاست ہی کرنی تھی تو پھر کیا ہی بات ہے. بہرحال اسی طرح پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہوتی تھیں تو زرداری اور نواز شریف شہباز شریف تب ایک ہو رہے ہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک سنٹینس کہا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹکس ایک ایسی گیم ہے جس میں ہر چیز پاسبلٹی ہے، ان کی نظر میں شاید یہ ٹھیک ہوگا، لیکن ہماری نظر میں اس سے گھٹیا کمپلیمنٹ یا ایک سنٹینس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں، آپ ملک بچانے کی باتیں کرتے ہیں، آپ ملک کو آگے لے کر جانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے مفادات کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. جب آپ کمپرومائز کر کے آئیں گے تو کیا آپ اپنے لیے کمپرومائز کر رہے ہیں یا ملک کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ ملک کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ کمپرومائز کیوں کرنا؟ اقتدار کی جنگ ہے نا سر. اور نہیں، اقتدار کی جنگ اگر ہے تو جو آدمی اقتدار میں آیا کمپرومائز کر کے، اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر، اور وہ جو وعدے کرتے تھے لوگوں سے وہ اگر ان کو نگیٹ کر کے آیا ہے، تو کیا اس آدمی کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ جس ملک کے لیے آیا ہے اس ملک کو وہ آگے لے کر جائے؟ کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ تو اسی وجہ سے ہی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہر قسم کے سیاستدان، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر یہ تکیہ کیا جائے کہ یہ عوام کے لیے کسی بھی اینڈ پر بہت اچھے ثابت ہوں گے. اور پاکستان کی پلانٹری کنڈیشن بائی برتھ ایسی ہی ہے. تو اب بتائیں کہ خان صاحب میاں صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں یا اور صدر زرداری صاحب ہیں؟ دیکھیں، صدر زرداری از سم تھنگ ڈفرینٹ، کیونکہ ڈیزگنیشن یہ ڈفرینٹ ہے. جہاں پر بات ہوتی ہے وزیر اعظم کی، تو میں نے بار بار یہ کہا تھا اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذائچے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اگر فرض کریں نون لیگ، جو اس وقت نون لیگ بیسکلی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر میاں صاحب نہیں ہوتے تو پھر کون سی نون لیگ؟ میاں صاحب کے نام پر ہے. اگر میاں صاحب بھی اس میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گروپ تو ہو سکتا ہے، مگر اسے نام بھی نون لیگ کا دیا سکتا، بٹ دیٹ از ناٹ دی ٹرو جینون نون لیگ جس بندے کے نام پر بنی ہے. اگر وہ ہی نہیں ہے تو پھر کون سی نون لیگ؟ تو کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ وہ ایک گروپ میں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے زیادہ پرومیننٹ ہونے کے چانسز ہوں گے. اور تو مجھے شین لیگ ہو سکتی ہے. تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف جن کے نام پر یہ بنی تھی، اگر وہ نہیں ہیں تو اس کو شین لیگ کہہ لیں، جیم لیگ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. تو میں نے اس لیے کہا دی گروپ آف پیپل یہ ہوگا. اچھا سر، آئینی عہدوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے صرف آئینی عہدے رکھنے ہیں. آئینی عہدوں میں جیسے سینٹ، اسپیکر اور صدارت، اور باقی وزارتیں میں نے نہیں لینی. اب اسی پر ہی کوئی بات بحث چل رہی ہے. دیکھیں نا، سب سے پہلے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا اور آپ نے بھی یہ کہا کہ جو
زرداری صاحب ہیں وہ اسمارٹ پلے کرتے ہیں. انہوں نے کوئی بھی ایسا ڈیزگنیشن لینے کا بات نہیں کی جس کی وجہ سے کل کنفرنٹریشن کسی کے ساتھ بھی ہو, تو وہ اس کنفرنٹیشن سے نکل کر لیگل کی طرف چلے گی کہ میں اگر لیگل معاملات لے لیتا ہوں تو کل کو کچھ بھی ہوتا ہے, جس طرح 29 اور 29 مئی والا واقعہ اگر ہوتا ہے, اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کہیں وہ چیز مجھ پر نہ آئے. اس لیے وہ بڑا سیف اور بڑا انٹیلیجنٹلی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, بات کریں اب عوام کی. عوام جو ان سا ہے نا, اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا, عوام نکلی, باہر نکلی. اب عوام کا آگے کیا ہونے والا ہے کہ عوام نے تو پی ٹی آئی کو کے آزاد امیدواران کو جتوایا کافی بھاری اکثریت سے, تو اب عوام کا مستقبل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سنیں, 2 طریقے میں آپ کو سمجھاؤں کہ عوام کو پڑھتے کس طرح. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کا چارٹ پڑھ رہے ہیں تو جو 4th ہاؤس ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. تو پاکستان کا جو چارٹ بنے گا پاکستان کا ہارسکوپ, تو اس میں مارس ڈیل کرے گا عوام کو. اس وقت مارس افلکٹڈ ہے. دوسری, اگر آپ منڈین اسٹرالوجی پڑھتے ہیں تو میں نے آپ کے کئی اسٹرالوجرز کو یہ کہتا ہے سنا ہے کہ جی عوام باہر نکلے گی, یوں ہو جائے گا, عوام یہ کر دے گی. سیٹن ڈیل کرتا ہے عوام کو منڈین اسٹرالوجی میں, اور جو آج رزلٹ نکلتے ہیں اس پر جب اپلائی کرتے ہیں تو ہم نے ٹرانزٹ پڑھنا ہوتا ہے. آج کا جوپیٹر ہے سیگیٹیریس میں وچ از ان فال ویک, تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ کسی قطعی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سڑکوں پر آ جائے گی اور آ کر کچھ ایسا کر دے گی جس کی وجہ سے انقلابی صورتحال پیدا ہو اور عوام عمران خان کو جیل میں سے جیل توڑ کر اس میں سے نکال لیں, ایسا کوئی سین سون نہیں ہے. عوام میں سے کسی آدمی نے آن دا روڈ بالکل نہیں آنا. اس لیے جو عوام ہے وہ جس طرح پس رہی ہے اسی طرح پستی رہے گی. ابھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا جس کو لے کر ہم یہ کہیں کہ عوام کو بہت بڑا پارٹ پلے کرنے جا رہی ہے. عوام کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ کب تک یہ ایکٹیو ہو جائے گا, اس کا سٹار جو ہے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ عوام کا کوئی سٹار ایکٹیو نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا ہے نا فال میں ہے. ہاں, جو سیٹرن ہے تو ابھی 1 سال اور ابھی باہر رہنا ہے, یعنی ویک رہے گا. تو ابھی یہ بس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال تک بھی عوام سڑکوں پر آ جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایک دن ایسے آ جاتے ہیں جب پلانٹری کنڈیشن کہیں نہ کہیں فیوریبل ہو جاتی ہے, تو وہ اس طرح کا کوئی معاملہ تو ہو سکتا ہے. مگر یہ کہیں کہ وہ آئیں, سڑکوں پر آئیں اور آ کر وہ تحریک اسکوائر بنا دیں, پاسبل نہیں. تو یہ کوئی ہسٹری میں ایسا ہے کہ جی عوام باہر نکلی ہے اور اس کا جو سا اسٹار تھا ایکٹیو تھا؟ تو ہسٹری میں تو بہت سارے لوگوں نے دیکھے نا, ایک قوم جو ہوتی ہے وہ نکلتی ہے نا. تو پاکستان کی پلانٹری کنڈیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ عوام نکل کر اقتدار کو ڈیل کرے اور اقتدار میں آ کر کامیاب ہو جائے. آپ نے ایک ویڈیو میں, کیا ہر ویڈیو میں ہی کہتے ہیں گیون اور ان اسٹیٹس, ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کے پاس یہ گیون اسٹیٹس ہے, ان اسٹیٹس نہیں ہے. اور اب خان صاحب کے بارے میں بتائیں, ان کے پاس کون سا اسٹیٹس آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی الیکشن کے رات کی جو تقریر تھی, الیکشن یعنی کہ جس دن ختم ہونے صبح ہونے تھے, تو وہ اس دن وہ بڑے زور سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اکثریت 1/3 اکثریت دلوائی جائے. تو وہ کیا عوام کو کہہ رہے تھے یا صاحبان اقتدار کو کہہ رہے تھے؟ تو جب ہم کسی کے لیے کسی سے یہ اقتدار مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمپرومائزڈ چاہتے ہیں, کمپرومائزڈ قسم کی سچویشن چاہتے ہیں. اب آگے عمران خان صاحب کی باری, تو بھی عمران صاحب کی باری میں بھی سیم ایسے ہی ہوگا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت جلدی سے ایک بڑے سپر سٹار اور بڑے لیڈر بن کر چیزوں کو منور کرتے ہوئے وزیر اعظم بن جائیں, ایسے چانسز نہیں ہیں. اور وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوں گے. میں نے بار بار کہا کہ mid 2024 وچ از 22 مئی کے بعد, اس سے پہلے نہیں. اور میں ہر روز ہی سنتا ہوں یہ 2 دن میں واپس آ رہے ہیں, 4 دن میں آ رہے ہیں, 2 فلاں طریقوں کو بہت زیادہ ان کی بڑی ملاقاتیں ہو رہی چاہیے. اس طرح کے ڈرامے ڈرومے کرتے ہیں لوگ. یہ جب تک 22 مئی نہیں آنا تب تک یہ کیوس اسی طرح کریٹ رہے گا اور تب تک انہیں کوئی بہت بڑا ریلیف ملنے ایک منٹ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ذرا مجھے, جیسے ویڈیو سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جی 49 اور 52 دونوں کی ڈیٹ آف برتھ, اس بات کو ذرا ایک بار بتا. دیکھیں 1949 جو ہے اس میں پلانٹری کنڈیشن 1952 میں نواز شریف اور عمران خان دونوں میں سیٹن کی پوزیشن اچھی تھی. ایک ورگو میں اور لبرا میں سیٹن سٹرانگ ہی ہوتا ہے.
اور دونوں کے انفارچونیٹلی اس وقت پلانٹری کنڈیشن کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو اور پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوں گے. اور نواز شریف کے بارے میں میں نے آج سے 2017 میں کہنا شروع کیا تھا کہ نون لیگ میں نواز ہسٹری ہیں، اور ابھی بھی میں اسی بات پر ہی ہوں. یعنی کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں کی سیاست ختم. بالکل. یہ پولیٹیکلی آ کر کوئی ایسا رول جو یہ لوگ روز ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ پارٹ پلے کریں گے، ایسے آپشنز نہیں ہیں. عمران خان تو ہیرو ہے. میں بھی کہتا ہوں عمران خان ہیرو. عوام کا ہیرو ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئے. عوام کے چاہنے سے اگر تقدیریں چینج ہوتی تو پھر آج میں بھی سپر سٹار ہوتا. دعائیں تو اثر رکھتی ہیں. وہ تو ہم اور دعاؤں والا معاملہ ہے کریں گے تو وہ آج کل وہ اس کی بھی تو دعائیں اثر رکھتی ہیں یار. مطلب خواہش ہونا اور تقدیر ہونا یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا سر، لاسٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ جی مستقبل پاکستان کا کس طرف، کیونکہ یہ سیاستدانوں کی تو ان کی جنگیں چلتی رہیں گی، آپس میں سیاست چلتی رہے گی، پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی مستقبل ہے تو ہم لوگ ہیں. ٹرو. یہی بات میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی اور ہو، انہوں نے آپ کو نہ کبھی کچھ دینا ہے، نہ انہوں نے کبھی کچھ پہلے بھی دیا ہے. اس لیے اگر پاکستان ہے تو آپ ہیں، اس لیے پاکستان کی طرف بڑھیں، پاکستان کا ساتھ دیں، ان پولیٹیشین سے اپنی جان چھڑائیں اگر بہتر زندگی گزارنی ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو ابھی ٹائم چل رہا ہے یہ جا کر آئی تھنک اراؤنڈ کوئی اگست کے بعد جا کر پاکستان میں تھوڑا سا ریلیف آنا شروع ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے ایک دم سے ایک سال کے اندر کوئی بہت ہی بڑا ریلیف آئے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے ابھی، کیونکہ اس وقت مارس کی مون کی پوزیشن پاکستان کے ہاراسکوپ میں بہت آکورڈ ہے. اور یہ جا کر اینڈ آف 2024 سے جا کر چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف بڑھیں گی. تو یہ سال ڈسیشنز کا سال اور کیوس کا سال تو ہو سکتا ہے، مگر یہ سال ٹریڈ کا سال وچ از بائنگ اینڈ سیلنگ، اس سے فائدہ ہوگا. انویسٹمنٹ کرنے کا یہ سال نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ 2024 اینڈ پہ جا کر حالات بہتری کی طرف بڑھیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی نئی حکومت آتی ہے نا، پرانی حکومت پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ خزانے خالی کر کے گئے ہیں اور اس وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. اب یہ نئی حکومت جو بننے جا رہی ہے تو اس میں عوام کے ساتھ مہنگائی کا کیسا وہ آئے گا طوفان؟ یہ جو ٹائم ابھی آئے گا ایک سال، یہ شدید مہنگائی کا سال ہے، شدید مہنگائی کا سال ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نئی حکومت یہاں پر تو لوگ ڈوبتے ہوئے ملک کے لیے، ملک سے اپنی حکومتیں لینے کے لیے، اپنی باریاں لینے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کام بن جائے، ملک بھاڑ میں جائے. تو میں یہی بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے اب توقعات لگا کر بیٹھے ہوں کہ یہ پاکستان بہتر کریں گے. شہباز شریف صاحب حکومت چھوڑ کے گئے اور پھر سے شہباز شریف صاحب کو ہی حکومت ملنے والی ہے. آپ کس کے اوپر الزام لگائیں گے کہ جی کون سی حکومت تھی پہلے جو خزانے خالی کر گئی؟ شہباز شریف صاحب آپ نے ہی خزانے خالی کیے تھے. اس سے وہ کہتے ہیں، وہ ایک انڈیا کا ایک پروگرام لگتا تھا، اس میں کہتا تھا کیا بات کیا بات کیا بات. یہی ہے جی، کیا بات کیا بات. اب آپ نے خزانے خالی کیے ہیں یا نہیں کیے؟ نگران حکومت کے پاس تو اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ خزانے خالی کر سکے. دیکھتے ہیں جی اب ہمارے پاکستان کا کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.